السلام علیکم۔ پی ایچ ایس کی اردو آن لائن کلاس میں میں آپ کی اردو کی ٹیچر کلاس 4 کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنا پچھلا سبق مکمل کر چکے ہیں، تو آج ہم ایک نئے سبق کا مطالعہ کریں گے جس کا نمبر ہے 26۔ سبق نمبر 26 اصل دولت، جو کہ صفحہ نمبر 118، 117 اور 118 پر ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم آدھے لیسن کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس ریڈنگ کو مکمل کریں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریڈنگ کی طرف۔ آپ لوگ بھی اپنی بک سے صفحہ نمبر 117 کھول لیجئے۔ اصل دولت، یہ ایک ایکٹ کا کھیل، ہمیں ایک کہانی بتائی جا رہی ہے جس میں ایک ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اس کہانی کے کردار دو ہیں، احمد ایک جوان مگر بہت غریب آدمی لڑکا، اور ایک نیک بزرگ، ایک بوڑھا اور سمجھدار شخص۔ نیک بزرگ جو ہے یہ ایک بوڑھا انسان جو کہ بہت سمجھدار ہے، اور احمد جو ہے یہ ایک جوان مگر بہت غریب آدمی ہے۔ کہانی ہمارے سامنے کیا پیش کی جا رہی ہے؟ نمبر 1، منظر نمبر 1۔ احمد اپنی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کے سامنے اداس بیٹھا ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں، وہ چہرے سے بھوکا اور بے حد پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ ایک لمبی اور سفید داڑھی والے بزرگ یہاں سے گزرتے ہیں۔ بزرگ کا لباس سادہ مگر بہت صاف ستھرا ہے، ساتھ میں تسبیح ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ احمد کو دیکھ کر رکتے ہیں اور اس کے قریب بیٹھ کر اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ مخاطب ہونا، کسی کو بات کے لیے پکارنا، اپنی طرف متوجہ کرنا۔ بزرگ کہتے ہیں ہمدردی کے ساتھ کہ کیا بات ہے بیٹا، کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو؟ احمد ایک سرد آہ بھر کے، یعنی ٹھنڈی آہ بھر کے کہ کیا پوچھتے ہیں بابا؟ کہ آپ مجھ سے کیسا سوال کرتے ہیں؟ میں بہت پریشان ہوں، 2 دن سے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، میں بھوکا ہوں۔ تو بزرگ جیب سے ایک سیب نکال کر احمد کو دیتے ہوئے کہ یہ لو کھا لو اور اپنی حالت بیان کرو کہ تمہیں کیا ہوا ہے، شاید میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ احمد کہتا ہے دانت پیستے ہوئے، یعنی دانت سے سیب کو کاٹتے ہوئے اور تھوڑا سا کراہتے ہوئے کہ بابا میں بہت غریب ہوں، دیکھیے نا کہ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں، اور یہ جھوپڑی دیکھیے کیسی ٹوٹی پھوٹی ہے، اگر بارش ہو جائے تو جگہ جگہ سے پانی ٹپکتا ہے۔ بزرگ کچھ سوچ کر، مگر تم تو بہت دولت مند آدمی ہو۔ احمد حیرت سے، کیوں مجھ غریب کا مذاق اڑا رہے ہو؟ میری حالت دیکھ کر اور میرے حالات سن کر بھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دولت مند آدمی ہوں؟ کہاں ہے وہ دولت؟ مجھے کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ ایک جھوپڑی میں رہنے والے انسان کو، بھوکے انسان کو، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم دولت مند انسان ہو، اور وہ حیرت کر رہا ہے۔ تو بزرگ مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تم واقعی بہت دولت مند آدمی ہو۔ احمد غصہ ہو جاتا ہے اور غصے سے وہ پوچھ کر، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ بابا، اپنا کام کرو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ بزرگ کہتا ہے کہ اچھا چلو ایک سودا کر لیتے ہیں، تم ایسا کرو کہ اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو اور مجھ سے 1,00,000 روپے لے لو۔ احمد حیرت سے، آنکھیں دے دوں گا تو دیکھوں گا کیسے؟ یہ تو بہت عجیب سودا ہے۔ تو آج کی ریڈنگ میں ہم نے یہاں تک پڑھا۔ انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے کیا باتیں ہوتی ہیں اور پھر کس طرح سے احمد کو بزرگ نصیحت کرتے ہیں۔ انتظار کیجیے اور انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں اسے مکمل کرواؤں گی۔ اللہ حافظ۔